ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو ہے یہ رب میری دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت علی نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میری درخواست ہے، اپنے ان لمحات کو، اپنے ان گھڑیوں کو خوشگوار اور باوقار، شاندار، عالی شان اور ذیشان بنانے کے لیے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ کی رحمت شامل رہی تو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں مقدر ہوں گی، بے شمار بھلائیاں مقدر ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ خوشگوار لمحات، سبحان اللہ۔ آج اس وقت تو میرے ساتھ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری موجود ہیں۔ اس میں ہم ان کے زندگی کے اب تک کے خوشگوار لمحات سے ان سے سوالات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے لمحات ہیں جنہیں یہ اپنے زندگی میں خوشگوار تصور کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے خوشگوار لمحات ہم سے چاہے تو شیئر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے خوشگوار یادیں مختصر ریکارڈ ہوں گی تو انشاءاللہ حسب ضرورت ہم اس کو آنر بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ہم شروع میں نعت شریف سنتے ہیں، تو آج تو امین بھائی بھی ماشاءاللہ ہماری نعتیں تو پڑھتے ہی ہیں، حاجی امین سے نعت کے ایک دو اشعار سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے نبھا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان
تمہارے لیے دیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے. ماشاء اللہ حاجی امین، ماشاء اللہ آپ دعوت اسلامی میں آئی تھنک 91 سے وابستہ ہیں جی. اور اس کے پہلے بھی، اور ایک آپ کی جو زندگی تھی اس کے تعلق سے کوئی بہت زیادہ معلومات شاید ناظرین کو نہیں ہوگی، لیکن ظاہر جب زندگی کے واقعات شیئر کرتے ہیں تو اس میں اندھیرے بھی ہیں، اجالے بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنے پروگرام کا فارمیٹ خوشگوار لمحات رکھا ہے کہ ہم یہاں اپنے ناظرین کے ساتھ ہماری زندگی کے خوشگوار لمحات شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ لمحات شیئر کریں جن میں ہمیں کچھ سبق بھی ملے، کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ ایسے واقعات ہوں. بچپن سے لے کر سن شعور تک، جس میں ہم 14-15 سال کی عمر کا ہیں، تو یہ ویسے ہی تھوڑا خوشگوار لمحات ہی ہوتے ہیں، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا نہ غم ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار آگے جا کر تھوڑی اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن وہ جو خوشگوار زندگی شروع میں ہوتی ہے، تو چلانے کو سائیکل بھی ملتی ہے، تو پیدل بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی جا رہے تھے وہاں بھی جا رہے ہوتے، تو کوئی اتنی زیادہ وہ مسائل نہیں ہوتے. آپ کو اپنی اس زندگی کا جو حصہ گزرا، تو پہلے تو بتایا کہ آپ کہاں تھے، شروع سے کراچی میں تھے، کہیں اور تھے، اور اس کا کوئی سا خوشگوار واقعہ آپ کو یاد آتا ہو کہ یہ اس عمر کے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں. جیسے امیر سنت سے آپ دیکھتے بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ بچپن میں قربانی کیسے، جی. تو بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ چیز اسٹیج پر ہے نا، ہوتا ہے نا بچپن کیسے گزارا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سو بیسیکلی میرا تعلق تو حیدرآباد سے ہے، حیدرآباد سندھ. تو 85 میں ماشاءاللہ. آئیں سلمان بھائی، 85 میں آپ تو کھلے آنکھ سلیلا کہتے مہمان بلاتے رہتے ہیں، آج ہم نے آپ کو بلا لیا. تو 85 میں کراچی شفٹ ہوا تھا. تو اب ظاہر اس سے پہلے کی جو لائف تھی وہ حیدرآباد میں ہی گزری تھی. جو آپ نے بچپن کی بات کی تو واقعی بہت بیسک بات ہے، اور جیسا کہ ہم آج امیر علیہ سنت سے آپ کے بیانات میں جو سنتے اور سمجھتے ہیں نا کہ یار بچپن میں جو تربیت ہوتی ہے نا، وہ زندگی بھر جو ہے نا اس کا اثر رہتا ہے. اور سچی بات ہے کہ اگر بچپن میں ہی اپنے بچوں کو ایک اچھی لائن دی جائے جی. تو فائدہ ہوتا ہے. تو یوں تو گھرانہ ہمارا مذہبی تھا، لیکن ہمارے دادا اللہ ان کو غریق رحمت آمین. فرمائے، ایک ہم جو شروع سے ہی یعنی یہ سمجھیں کہ ان کا انتقال 76 میں ہوا تھا، تو میں یہ سمجھیں کہ 8 سال کی عمر میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن اگر اس دور میں جو ان کا ایک پیٹرن تھا نا، وہ آج تک یاد ہے کہ فیملی میں ایک روٹین ہوتا تھا کہ نماز تراویح پڑھ کر جب ہم گھر آتے تھے نا، تو باقاعدہ سیٹیں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور جو سوا پارہ وہاں سنا ہاں. تو وہی ہمارے گھر میں والد صاحب، تایا، چچا، پھر ہم جو چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بھی بیٹھ جاتے تھے. تو وہ روٹین تھا کہ وہ سوا پارہ مسجد میں سنا تو اب یہاں پڑھیں گے، ہم سب پڑھیں گے. تو تھوڑا تھوڑا سب پڑھتے تھے. تو وہ ماشاءاللہ ایک قرآن پاک 27ویں کو مسجد میں ختم. اور دوسرا جو ایک خاص ہمارے دادا کا جو روٹین تھا، یاسین شریف پڑھنے کا گھر میں. یعنی مجھے جو ان کے دور سے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں یاسین شریف اور درود تاج، یعنی اگر میں شاید یاد کرتا ہوں تو مجھے 8 سال کی عمر میں یاد تھا یہ. تو اتنا ماشاءاللہ اس کا ورد ہوتا تھا. اور ظاہر بڑے ہوئے تو جب ماحول میں آئے تو ان کی اہمیت افادیت زیادہ بڑھ کر ہوئی. تو یہ بات ہے کہ اگر ماحول یوں بنایا جائے تو اس کا ایک اثر رہتا ہے. تو جو خوشگوار کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ تو چیز بہت یاد. خوشگوار بات ہے کہ ماشاءاللہ گھر میں رہ کر جی. اس طرح ماہ رمضان میں قرآن پاک کا یوں تلاوت ہونا اور سورہ یاسین شریف کا پڑھنا، یہ بڑوں کے انداز واقعی بچوں پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج امین کو کہ قرآن سیکھنے سکھانے، مدرسہ، یہ وہ، اس میں ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ بندے کا چلتا ہے کہ پھر اس کی جو لائن ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سلمان بھائی، آپ کا بچپن اور سے لے کر
تھوڑا جو سینے شعور تک، ابھی ایک کالی داڑھی ہے، ایک سفید داڑھی ہے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا. یہاں خوشگوار سپتی پتہ نہیں کیا کیا ہوا، بیچاری کے داڑھی کے بعد زیادہ جلدی سفید ہو گئے. آپ سنائیے آپ کا کوئی ایسا خوشگوار واقعہ بچپن سے لے کر سینے شعور تک، ابھی ہم 14-15 سال کی عمر تک ہیں. جی جی میں یہیں تک ہوں. ایک تو ان کی بات کو حاجی مین آپ وہیں تک تو نہیں ہے، بہت آگے نکل گئے، ہم وہاں کی بات پوچھ رہے ہیں. جی ان کی بات کو میں ایک سیکنڈ کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ گھر پہ اچھی گائیڈنس دی جائے. دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ اچھے کام پر بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے. مجھے یہ بات یاد ہے کہ میرے دادا اور دادی، جب مجھے سورہ اخلاص جو ہے وہ جب یاد ہوئی مجھے، تو اس پر میرے دادا اور دادی کی طرف سے مجھے بڑی اپریسیشن ملی. اچھا. اور ایون کہ یہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 92 کی یا 94-5 کی، تو ٹانگوں پہ جو ہے وہ سفر ہوتا تھا گاؤں دیہات میں. گاؤں سے شہر جانا تو ٹانگے پہ ہی جانا ہے. بگیاں ہوتی تھی. جی بگیاں بھی ہوتی تھی، ٹانگے بھی ہوتے تھے، دونوں طرح کی چیزیں تھیں. تو ٹانگے پر بیٹھے یوں ہی سفر کر رہے تھے، تو مجھے یاد پڑ رہا ہے میں اپنی دادی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو میری دادی نے گاؤں ادھر ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ جو خواتین تھیں ان کو بتایا کہ ساڈا منڈا نکا جے لیکن ساڈے منڈے نوں سورت قل ہو اللہ یاد ساری، چل وے منڈیا سنا. یعنی مجھے کہا چل وے سناؤ، ساتھ میں کیا میں نے سنایا بھی. تو یوں ایک حوصلہ افزائی بھی ہے، تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور دوسرا ایک واقعہ یہ خوشگوار بھی ہے اور تھوڑا حیرت ناک بھی ہے. کچھ اس میں حیرت ناک ہے اور حیرت ناک کے بعد پھر کیا ہے خوشگوار ہے. میرے والد صاحب یہاں ایک کمپنی میں انجینئر تھے اور بلوچستان کے شہر تافتان کے قریب اس کا ایک کیمپ تھا، وہاں جاب کر رہے تھے. تو گرمیوں کی چھٹیوں میں یوں ذہن بنا کے آپ لوگ بھی ساتھ چلیں. تو تیار ہو گئے. میں اس وقت 6ٹھی کلاس میں تھا یا 5ویں میں تھا، اسی طرح تھا، پرائمری میں تھا. ٹرین کی ٹکٹیں بک ہو گئیں کوئٹہ، پہلے وزیر آباد سے جائیں گے کوئٹہ. وزیر آباد بڑا اسٹیشن ہے، جنکشن ہے، تو وہاں ایک گاڑی آ کے رکتی تھی. اس وقت اس کا نام کوئٹہ ایکسپریس تھا، اب کیا نام ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے برحال. تو اس میں سکٹیں ہماری بک ہو گئیں. میں، میری والدہ، ہم بہن بھائی سارے تیار ہو گئے. ہم اسٹیشن پر پہنچے جی. گاڑی کا سٹاپ تقریباً 3 منٹ کا تھا. اچھا ایک کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا جی، تو وہ اپنا سامان دروازے کے آگے رکھ کے دروازے بند کر لیتے ہیں. اب گاڑی کا سٹاپ جو ہے وہ 3 منٹ کا ہے. میں، میری ماں، میرے والد صاحب اور میرے ماموں یہ بھی تھے، ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب گاڑی آ کے رکی اور ہم وہ ڈبہ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے جانا ہے. دروازہ، ایک دروازہ گئے وہ بھی بند، دوسرا گئے وہ بھی بند، پھر آگے گئے وہ بھی بند. اچھا اب ہم نے رونا شروع کر دیا. یہ کیا ہو گیا؟ اچھا والد صاحب نے کہا چپ کرو آپ لوگ، کیوں رو رہے ہو؟ اچھا کرتے کرتے یوں ہم چلتے جا رہے ہیں، سامان بھی ساتھ میں گھسیٹتے جا رہے ہیں. ہوا کیا، میں، میرے والد صاحب اور ایک بیگ ہمارا، ہم ایک ڈبے میں، اور ہماری امی، ہمارے ماموں اور کچھ سامان یہ دوسرے ڈبے میں. اچھا پہلے تو ہم تو رو ہی رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، امی پیچھے رہ گئی، ہم گاڑی میں بیٹھ کے آگے جا رہے ہیں، ماموں کہاں ہیں؟ ماموں نے تو ویسے نہیں جانا تھا. بہرحال ہوا یہ کہ جب گجرانوالہ پہنچے تو پھر جب ہماری امی جان جو ہے وہ آئیں ہمارے ڈبے کے اندر، تو انہیں دیکھ کے بڑی خوشگوار کہ فکر ہے، کوئی تو شکر ہے ماں جی بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے، ایک خوشگوار لمحہ بھی ہے، اور ساتھ میں ایک اس میں سیکھنے والی بات بھی ہے کہ جو گاڑی میں، اس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اگر ریزرویشن نہیں بھی کروائی تو اپنا سامان ٹرین کے ڈبوں کے جو دروازے گیٹ پہ جو ہے نا وہ لاک کر دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس میں بعض اوقات بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں. پتہ چلے چھوڑنے والا چڑھ گیا، جانے والے رہ گئے. اللہ، تو وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ جو چھوڑنے آیا تھا وہ ٹرین میں، وہ ٹرین چل پڑی تو پتہ چلا جن کو جانا تھا وہ رہ گئے جلد بازی میں وہ چڑھ گیا جس کو جو چھوڑنے آیا تھا. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے، جذبات بھی. ناظرین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دونوں اسلام بھائی موجود ہیں. اچھا دونوں سے ہم نے کچھ بچپن کی تو باتیں سن لی ہیں. حاجی امین، کچھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کے تعلق سے کوئی آپ کی کوئی سی خوشگوار یاد ہو، اگر وہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. بالکل. میں جب یہ اظہار سلسلہ میں نے کچھ پیچھے کے آپ کے سلسلے دیکھے بھی تھے، تو کچھ میں اس موضوع پر میں تھوڑا ذہن بھی بنا رہا تھا کہ واقعی یہ تو حقیقت ہے، دعوت اسلامی کا ماحول تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو اس میں لاتے ہیں نا، تو بعض اوقات ان کے جو اٹیمپٹ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی یادیں چھوڑ جاتے ہیں. میں جب ہم ماحول میں نہیں تھے، 85 سے کراچی میں تھے، تو کرکٹ کھیلنا ایک روٹین تھا، اور 85 سے 90 تک کے حالات جو ہے نا کراچی کے تھوڑے ڈسٹرب رہتے تھے. اکثر چھٹیاں تو ہم نیچے گلیوں میں کھیلتے رہتے تھے. تو دعوت اسلامی کے مبلغ تھے جو
ہمارے پاس آیا کرتے تھے نا، مسجد میں بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے. تو ہماری کراچی کراچی آ چکا تھا. کس علاقے میں تھے؟ صدر میں ہی. اچھا صدر، یہی ہاں جہاں پہلے جی اقصی مسجد ہاں، کے اس کے پاس. پاس ہی وہ دوسری گلی میں گھر تھا. تو وہیں ہم کھیلتے تھے، تو وہ اسلامی بھائی آتے تھے. اچھا ان کا ٹارگٹ تھے ہمارے ایک پرانے اسلامیہ کے بھائی. تو ہم کھڑے ہوتے تھے تو اس کو اکثر ایڈریس کرتے تھے، ہم سب سنتے تھے. لیکن ان کی استقامت تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 85 سے 90 تک وہ ہم کو دعوتیں دیتے رہے. وہ آتے تھے، ہم جاتے نہیں تھے. 90 میں کچھ حالات ایسے خراب ہوئے تھے کہ واقعی خوف بھی تھوڑا، اور کچھ اب قریب میں حادثات بھی ایسے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے تھے. تو دل پہ ایک چوٹ لگی ہوئی ہوتی. تو میں نے ایک دن کہا کہ یار تم اتنے اس کو آگے دعوت دیتے ہو، یہ آتا تو ہے نہیں، اس بار میں اس کو لے کر آؤں گا. آپ نے کہا؟ میں نے ان کو کہا کہ مبلغ کو، دعوت اسلامی کے میں نے کہا آپ اس کو دعوت دیتے ہو، یہ آتا تو ہے نہیں، اس بار میں لے کر آؤں گا اس کو. تو سلمان میں وہ اجتماع میں لے کر گیا تھا اس کو، یعنی دعوت اس کو انہوں نے دی تھی. تو گلزار میں اجتماع ہوتا تھا تو ہم پیدل گئے تھے صدر سے جی. تو الحمدللہ وہ اجتماع میں جب بیان تھا، میرے سنت کا ہی بیان تھا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ پھر، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس اسلامی بھائی نے پھر مجھے پکڑ لیا کہ بھائی یہ زیادہ سوف کو نہ رہے. تو ماشاءاللہ پھر اچھا یہ بھی پھر ان کا فجر میں اٹھانا، یہ بھی ان کا روٹین تھا. اچھا فجر میں اٹھانے کی بھی ایسی حکمت عملی انہوں نے اپنائی کہ وہ میگا فون پہ پہلے صدائے مدینہ لگاتے تھے. تو وہ مجھے صدائے مدینہ لگاتے تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ لائٹ جلا دیا کرو گیلری کی، آپ اٹھ تو جاتے ہوں گے ادارے میں آواز لگاتا ہوں. تو میں کہا ہاں. اچھا میں اٹھتا تھا، لائٹ جلا دیتا تھا. کچھ دنوں بعد کہا کہ یار وہ نیچے نمازی کم ہوتے ہیں فجر میں، آپ اٹھ تو جاتے ہی ہو، پہلی منزل پہ ہی رہتے ہو، تو آپ نیچے آ جایا کرو. اچھا تھے اتنے محبت والے کہ میں کہا ٹھیک ہے نیچے آ جائیں گے. وہ نیچے جانا شروع کیا. سلمان بھائی مجھے یاد ہے اس شخص کی اس کا انداز کہ نماز کے بعد، یعنی پہلے تو وہ اٹھانے آتے تھے، میں لائٹ جلاتا تھا، پھر نماز کے بعد سب سے پہلا کام ان کا ہوتا تھا مجھے دیکھتے تھے کہ آیا کہ نہیں. وہ نہیں آتا تھا پھر اٹھانے آتے تھے کہ بھائی. تو یہ کیسا انداز تھا ان کا، ماشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بھی کہ اجتماع میں لے کر آئے، اب اجتماع میں ہی پیچھے بیٹھتے تھے. اچھا ہم چونکہ کاروباری ادھر ادھر مصروفیت ہوتی تھی. اچھا اجتماع میں لائے، اب اجتماع میں بٹھایا. اب کبھی کبھی ہوں بیٹھے بیٹھے آدمی سو جاتا ہے، تو جھونکا پہلے سے عادت ہے، تو جھونکا لگا. اچھا سوئے نا تو وہ یہاں بیٹھتے تھے، تو یہاں کا کندھا کسی نے دبایا. اب دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر جا کے دیکھے بیان سن رہے، پھر کچھ آنکھ لگی، پھر کسی نے دبایا. تو اب پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ والا ہاتھ دبا دیتا کہ یہ جاگے اور کچھ سنے. تو یہ الحمدللہ اس حکمت عملی اور اس طرح کا انداز، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلمان بھائی امامت آپ نے کی ہے؟ جی ہاں جی. کر بھی رہے ہیں؟ جی ہاں جی. امامت کے تعلق سے کوئی مطلب مقتدی تو اتنے، مطلب اگر امام صاحب سے بات کی جائے کسی بھی مسجد کے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام صاحب بہت زیادہ ایک پبلک فیگر ہیں، یعنی عوام ہی عوام، عوام ہی عوام، ندی عوام. اچھا علاقے میں جاؤ تو عوام، محلے میں تو عوام، مسجد میں عوام، نماز کے لیے جو آوے تو نہیں آوے، تو اچھا بچے بڑے بوڑھے سب وہ امام صاحب امام صاحب امام صاحب. تو امام صاحب کا جو واسطہ ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایک عوامی پرسنالٹی ہے امام صاحب. اور ظاہر ہے ایک مطلب کہ ایک شخصیت ہوتی ہیں ہمارے امام علاقے کی، اور بہت معزز شخصیت ہوتی ہیں. آپ کا کوئی دوران امامت کسی مقتدی کے ساتھ یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ آپ کو لگتا کہ یار یہ واقعہ نہیں بھولتا یار؟ امامت کے دوران مجھے یہی سوال حاجی امین صاحب آپ سے بھی ہے جی، کیونکہ آپ نے بھی امامت تو کی ہے. وہ خوشگوار تو اس کو نہیں کہہ سکتے، بہرحال واقعہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے. اس کو آئندہ کے لیے لے لیتے ہیں. ہاں جی. اصل میں ہے یہ کہ جب میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو، ہے یہ کہ پچھلے سال انہی دنوں میں ہم نے ایک اپنا یہی پروگرام کیا تھا جس کا نام ہم نے رکھا تھا خوشگوار یادیں. تو اس میں بھی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اسلامی بھائی اپنی کچھ تلخ یادیں، تلخ باتیں، کچھ کڑوی یادیں، سبق آموز کے ساتھ ساتھ عبرت والی اور غموں کو کے تعلق سے، یعنی پر اس طرح کے واقعہ زندگی میں ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ تجدید حزن والے نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں، اور وہ بھی واقعات ایک زندگی کا ایک
نچوڑ ہوتے ہیں زندگی میں، وہ بھی ایک تجربہ لاتے ہیں انسان کی زندگی میں. بعض اوقات خوشگوار واقعہ سے وہ انسان وہ شاید کہ اتنے نہیں تجربات حاصل کرتا جتنے ناخوشگوار واقعہ سے اس کو ایکسپیرینس گین ہوتا ہے اور وہ سیکھتا ہے، لرننگ اس کو بہت ہو جاتی ہے. اب اس بار ہم خوشگوار لمحات لے کر آئیں، لیکن اس میں بھی ایسا لگا ہے کہ بڑی مطلب کہ وہ چھانٹی کرنی پڑتی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ میری مشاورت ہوئی ہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اس کا نام رکھیں گے ہم یادیں. ماشاء اللہ. صرف یادیں. ایسا ہوا ہے کہ اب تک جتنے اسلامی بھائی آئے ہیں ان سے یوں سمجھے کہ 15 یا 20% یا 25% سوالات ہوئے ہیں. 70-80% سوالات ہمارے بھی رہ جاتے ہیں، حالانکہ خوشگوار ہمارا ٹاپک ہے. اور اگر یہ یادوں پہ لیا جائے تو شاید یہ اس پہ وسعت آ جائے گی. اچھا آپ کی کالس آ رہی ہیں تو وہ بھی ساری ہم نہیں لے پاتے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر پروگرام یادیں، جس میں ہمارے ساتھ جو بھی اسلام بھائی ہوں گے وہ اپنی خوشگوار، ناخوشگوار، تلخ، میٹھی، کڑوی، سبق آموز، عبرتناک جو بھی اس طرح کے ہوں گے جس کو ہم شیئر کر سکیں گے اور جس کے ہم دیکھیں گے کہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ شیئر کرنے کے، تو اس پر انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے جس کا نام ہوگا یادیں. انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ دیکھیں گے براہ راست. پھر اس کی مزید انشاءاللہ جو بھی اس میں اس پر کام جب ہوگا تو آئیں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بھی اسلامی بھائی ہوں کہ جنہیں آپ جانتے نہ ہو. اب جیسے اب تک تو جو آئے ان میں تقریباً کو آپ جانتے نہ ہو. شخصیت شاید آنے والی جو ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے وہ معروف نہیں ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کے واقعات آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز اور سیکھنے کے لیے ہو سکتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے یہ کہ کس کی زندگی کے ایسے کون سے واقعات ہیں کہ جنہیں ہم ان کے ساتھ بٹھا کر آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو دلچسپ اصل جو چیز ہوگی وہ پرسنالٹی نہیں ہوگی، اصل جو چیز ہوگی وہ ان کی ذات سے متعلق وہ یادیں، وہ واقعات ہوں گے جس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہو سکتا ہے کچھ بھلائیاں نصیب ہو. یہ ہمارا موڈ آف پروگرام ہوگا کہ اس میں معروف یا جانی پہچانی ہو سکتا ہے شخصیت نہ، وہ بھی ہوں گی، لیکن جو اصل فوکس ہوگا پروگرام کا، وہ اصل فوکس یہ ہوگا کہ یہ وہ باتیں کیا ہیں جو ہم سے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ باتیں واقعی ایسی ہیں اور وہ اسلامی بھائی ہمارے لیے اگرچہ معروف نہ صحیح، لیکن ان کی باتیں اگر سبق آموز یا ہمارے لیے مفید ہوں گی تو ہم انشاءاللہ انہیں اپنے پروگرام میں لانے کی کوشش کریں گے. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت ہوگا. یہ گویا کہ میں نے ایک طرح سے اسلام بھائیوں کو انویٹیشن بھی دے دیا ہے، دعوت بھی دے دی ہے، کچھ آپ کے ساتھ آئیڈیا بھی شیئر کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ اسلام بھائی سے رابطہ میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت اچھا. تلخ کی طرف آپ جا رہے تھے تو میں نے کہا مجھے یاد آ گیا ویسے. اچھا یہ بھی صحیح تھا کہ اب میں وہ 2-4 منٹ لیتا تو ضرور ایک کتاب آ جاتی ہے. اللہ اکبر. نہیں کتاب تو نہیں آتی، بہرحال وہ بات یاد آ گئی. وہ یہ تھا کہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ آپ جتنے پیسے دیں گے اللہ کی راہ میں اتنے کم از کم 10 گنا تو آپ کو دنیا میں ملیں گے ہی ملیں گے. تو میں نے کچھ رقم جو ہے وہ کسی کو مغرب کی نماز میں جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے تحت یہ راہ خدا میں راہ خدا میں ہاں جی وہ دے دی ان کو. اچھا عشاء میں جب میں مسجد میں پہنچا تو مجھے وہاں پر بتایا گیا کہ جی یہ آپ کے لیے انویلپ آیا ہوا ہے. اچھا کس نے دیا ہے؟ جس نے دیا ہے میں اس کو نہ نام سے جانتا ہوں، نہ کبھی ملا ہوں، نہ میرا کوئی واسطہ ہے. بہرحال جب میں نے وہ انویلپ کھولا تو جتنے پیسے میں دے کے آیا تھا اس کے 10 گنا اس انویلپ میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ خوشگوار. یہ تو کچھ زیادہ خوشگوار تھا. لفافہ ہو، پیسے ہوں، آپ دیں گے تو ملیں گے نا جی. اس میں ایک انفاق فی سبیل اللہ پر بھی جو اس میں ایک سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے سب وہ یہ ہے کہ جتنا مثل اللہ 10 گنا عطا فرما. جی بالکل، جتنا آپ کا اعتقاد مضبوط ہوگا، آپ کا جتنا اخلاص ہوگا، اللہ کریم ذو الفضل العظیم ہے. اللہ کریم کی شان یہ ہے کہ وہ بڑے فضل والا ہے. آپ دیکھیں ایک عظیم وہ ہے جس کو آپ عظیم کہیں، ایک عظیم وہ ہے جس کو میں عظیم کہوں، اور ایک عظیم وہ ہے جسے خالق کائنات، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے زمین بنائی، اتنی نعمتیں بنائی کہ انکاؤنٹیبل ہیں. اندازہ لگائیں کہ وہ عظیم کیسا عظیم ہوگا. تو وہ بڑے فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم کی شان والا ہے.
تو بندہ جب اخلاص کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے اور پھر چھپا کے دے تو پھر وہ مالک اپنی شان کے مطابق کرم بھی فرمائے گا. ماشاءاللہ. حاجی امین آپ کے ساتھ اچھا پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام مکی اتاری ہے. حاجی امین صاحب آپ مجھے کوئی چل مدینہ کا یادگار واقعہ سنا دیں. چلے حاجی امین صاحب چل مدینہ کا واقعہ آپ کو سنانا ہے. جی ایک اور کال دیں, یہ یاد رکھیے گا حاجی امین صاحب. جی جی میں لکھ لوں. جی میرا نام آمین بنت عبد المجید ہے اور میں شہر مشید کاج پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگران شورا, ہمیں آپ کا پروگرام خوشگوار لمحات بہت اچھا لگتا ہے. پیارے نگران شورا, بچوں کے تو خوشگوار لمحات بہت سارے ہی ہوتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو اپنا ایک خوشگوار لمحہ بتاؤں گی. پیارے نگران شورا, 2019 کی بات ہے کہ جب آپ کا عید کا پروگرام ہو رہا تھا تو میری آنے کی پوری تیاری تھی, لیکن میں کسی وجہ سے آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکی تھی. تو میں نے آپ کے پروگرام میں کال کی تھی اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پلیز آپ میرے لیے کوئی تحفہ بھجوا دیجیے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کوشچن پوچھیں گے اور اگر صحیح جواب دیا تو آپ کو انعام بھجوائیں گے. تو میں نے جواب دیا تھا تو میرے پاس انعام آیا تھا اور نہ غلاف خانہ کعبہ کا ایک پیس بھی آیا تھا. تو وہ میرے لیے بہت بڑا خوشگوار لمحہ تھا. اور یہ جب بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس غلاف خانہ کعبہ کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہی خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. پیارے نگران شورا, ہمارے خوشگوار لمحات تو جاری ہی ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ ہم دعوت اسلامی سے مستفید ہیں. پیارے نگران شورا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. تو بہت پیارا خوشگوار لمحہ تھا, بلکہ بڑا یادگار ہے کہ آپ کو مطلب آپ جو آپ چاہتے تھے وہ بھی آپ کو مل گیا. اور سوال کا جواب بھی آپ نے صحیح دیا. یوں کیا بات ہے. جی کال دیں. ماشاء اللہ, آج خوشگوار لمحات میں رکن شورا حاجی امین صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. حاجی امین صاحب, آپ رکن شورا کب اور کیسے بنے اور آپ سب سے پہلے مدنی چینل پر کب آئے, ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. جو رکن شورا کب اور کیسے بنے یہ بھی آپ کو, چل مدینہ کا واقعہ بھی آپ کو ایک سنانا ہے اور خوشگوار لمحات میں ایک یہ دینا ہے کہ آپ رکن شورا کب اور کیسے بنے. جی کالز دیں. میرا نام محمد امان اتاری ہے. خوشگوار لمحات پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. حاجی امین صاحب, آپ سے عرض ہے کہ آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے, تو آپ کا حیدرآباد سے کراچی کیسے شفٹ ہوئے یہ والا واقعہ سنا دیں. اور جب آپ 1992 میں امیر علیہ سنت کے بغیر عمرہ کرنے نہیں گئے تھے اور پھر 1995 میں امیر علیہ سنت کے ساتھ گئے تھے, تو یہ پورا واقعہ تفصیلی سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی حاجی امین صاحب, 3 واقعات تو آپ کے پاس کال کے صورت میں آ گئے اور میرے سوالات کا پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا, دیکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ناظرین ہمارے دعوت تو ہم نے دی ہے کہ آپ چاہیں تو کال کریں, کال کر بھی رہیں. ماشاءاللہ چل مدینہ تو ایک سمجھنے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ پیچھے سے آئیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کے آنے کا اور پھر آپ شورا کی طرف آئے, اس میں کوئی ایسا واقعہ؟ الحمدللہ شروع سے جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہے نا, تو وہ سمجھے کہ دینی کاموں کے حوالے سے ایکٹیویٹی شروع سے ہی ایک سلسلہ بنا رہا. اور الحمدللہ چونکہ کراچی میں ہیں اور کھارادر کے قریب تھے, تو پیر صاحب سے بھی ریلیشن یوں سمجھے کہ مستقل ہی قائم ہوا نا, کہ شہید مسجد میں بھی آنا جانا, شہید مسجد میں بھی حاضری, پھر فیضان مدینہ جب شفٹ ہوئے تو فیضان مدینہ کی حاضری, باپا کی جب ملاقات ہوئی تو اس وقت حاضری, امیر علیہ سنت کے روڈ اجتماعات ہوتے تھے تو اس میں حاضری, پھر امیر علیہ سنت سفر مدینہ کے بالکل ایک مطلب وہ چلتے ہی رہے سفر وہ کاروان کے ساتھ. جہاں ٹن ہوتا رہا بھی ٹن ہوتے رہے. اس میں جو تھا نا کہ 92 میں مدینہ کا سفر تھا, شادی ہوئی تھی, تو شادی کے بعد گھر والوں نے کچھ ترکیب بنائی تھی کہ بھائی آپ جائیں مدینہ, تو میرا ویزا بھی لگ گیا ہے, تو میں اپنے ذمہ دار کے پاس گیا تھا کہ بھائی میں مدینہ جا رہا ہوں. وہ ذمہ دار کہا اکیلے جا رہا ہوں, پیر صاحب کے ساتھ نہیں جاؤ گے. اب وہ چینل ایسا ہوا کہ پھر اچھا شروع سے یہ تھا بھی کہ ہم جائیں گے تو مدینہ باپا امیر علیہ سنت کے ساتھ جائیں گے, تو پھر وہ سفر جو ہے نا وہ میں نے روکا اور پھر چل مدینہ کی کوشش کی, تو پھر 95 میں چل مدینہ ہوئی. ماشاءاللہ. میں ناظرین حاجی امین کا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اب یہ ان کو کس حد تک وہ واقعہ یاد ہے میں نہیں, لیکن یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت خوشگوار کے طور پر نہیں لے رہا, لیکن یہ ان کا
ایک اور یو ٹرن ہم کہہ سکتے ہیں حاجی امین کا، ایک اور یو ٹرن ہے. ایک تو یو ٹرن یہی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آتے ہیں، مگر یہ ظاہر دعوت اسلامی کے طور پر اپنی جو خدمات تو انجام دے ہی رہے تھے، لیکن شورا بن چکی تھی. اس وقت حاجی امین رکن شورا نہیں تھے، اور آپ تھے. شورا بن چکی تھی. صحیح. تو ٹھیک ہے، تو مفتی دعوت اسلامی کا انتقال ہو گیا. اور یہ ایسا تھا کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اتنے زیادہ مشہور و معروف نہیں تھے، لوگ پہچانتے نہیں تھے. لیکن ان کے انتقال پر جب ان کا سلسلہ اور ایک چرچا ہوا اور پتہ چلا وہ امیر سنت ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے بیرون ملک سے آ رہے ہیں، اور امیر سنت جب ان کا جنازہ پڑھایا تو ایک مطلب واقعی ایک بات ہوئی نا، لوگ جانتے پہچاننے لگے. پھر امیر سنت کی تدفین کے لیے صحرا مدینہ جہاں ان کی مزار شریف ہے وہاں پر تشریف لائے، اور مزار شریف پر جہاں ان کی تدفین ہو رہی تھی قبر، وہاں بیٹھ گئے. میں ساتھی تھا. سارے معاملات جو تدفین کے ہوتے ہیں، دفن وغیرہ کے، وہ ہوتے رہے. پھر وہاں پر امیر سنت نے مائک پر وہاں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دی، اور دعوت اسلامی کے ساتھ رہتے ہوئے کام پر دینی کام زیادہ زیادہ کرنے کا دلا. اور اس وقت جو آپ نے مفتی دعوت اسلامی کے تعلق سے جو الفاظ بیان کیے، یہی نا حاجی امین، الفاظ بیان کیے اور ایک ان کی تعریف کی، تو وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ اس کے بعد میں وہاں ان دنوں آفس پر ہوتا تھا اپنی بزنس کے تعلق سے. تو حاجی امین میرے پاس آفس آئے تھے، یہ رو رہے تھے کہ میں صحرا مدینہ میں نے حضرت صاحب کی باتیں سنی، اور بس شورا بنی ہوئی تھی کراچی میں، یہ ذمہ داریاں تو تھیں ان کے پاس، لیکن بس مجھے کچھ ایسا ان کے اندر جیسے کہ وہ دین کی خدمت کرنے کا کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. اس وقت میں نے ان کی، وہ مجھے بھولتا نہیں ان کا منظر. میں اپنے چیمبر میں آفس میں بیٹھا تھا، یہ روئے جا رہے تھے، اوکے بس مجھے کوئی کام کرنا ہے، کام کرنا ہے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہاں سے انہوں نے ایک ایسی پرواز لی. واہ، شکر ہے اللہ کا، کرتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. الحمدللہ. یہ سب ایک اسباب بنتے ہیں، کوئی کہیں سے موٹیویشن لیتا ہے، کوئی کہیں سے ترغیب لیتا ہے. تو دعوت اسلامی کا کام تو تھا ہی ان کے اس پہ، لیکن وہاں سے جو ان کی ایک اس طرف سے ایک جو چینل چلانا، اور پھر یہ میرا خیال ہے پھر زیادہ عرصہ نہیں لگا ان کو شورا میں آنے میں، اور پھر یہ آتے آتے شورا میں آئے، اور آج ماشاءاللہ کراچی ریجن کے نگران بھی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کئی کام یہ کر لیتے ہیں. تو مفتی دعوت اسلامی کا دنیا سے جانا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے، مفتی دعوت دنیا سے جانا کئیوں کو دعوت اسلامی کے قریب لانے اور کئیوں کو دعوت اسلامی کا زیادہ کام کرنے والا بنا گیا ہے. یہی بات حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی تدفین میں بھی ہوئی تھی، کہ جب ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تو امیر سنت کے وہ جذبات اور کلمات، یا اللہ میں سے راضی ہوں، تو بھی سے راضی ہو جانا، حاجی مشتاق آقا کی زیارت و قبر میں جب زیارت ہو تو میرا سلام عرض کرنا، ایسی ایسی باتیں تھی. تو وہ ایک جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو وہاں موجود تھے نا، جو انہوں نے یہ مطلب ایک انعامات دیکھے نا، یہ ایک انعامات ہوتے ہیں جی. پیر کا اپنے مریدوں پر ایک انعام ہوتا ہے، واہ، ایک نوازشات کا، اس کو سمجھے کہ نوازشات کا ایک دریا بہہ رہا تھا ان دونوں مریدوں پر جو دنیا سے چلے گئے. تو ایسا نوازشات کا دریا بہہ رہا تھا امیر سنت کا ان دونوں مریدوں پر، جو باری باری وقت اپنے اپنے وقت پر گئے دنیا سے، کہ آنے والوں کو بہت بڑا سبق ملا کہ مطلب جانا تو ایسے جانا، کہ یہ ہمیں بھی انعامات. تو یہ بہت سارے ہمارے میں مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی امیر سنت کے وہ جذبات اور وہ رقت اور وہ نیکی کی دعوت سن کر آئے، اور انہوں نے جب اگر سستیاں تھیں تو ان کی سستیاں چستیوں میں بدل گئیں، اور یہ چست تھے تو ان کی اور رفتار تیز ہو گئی. تو یہ کچھ مجھے یاد ہے حاجی امین کو، اگر یاد میرا خیال ہے شاید یاد آ گیا فاروق کے ساتھ تو سنے کہ جو شب جمعہ ہم ساتھی تھے، مفتی فاروق علیہ رحمہ کا انتقال جمعے کی نماز کے بعد ہوا،
تو جمعہ کی شب جمعہ ہم ساتھ تھے ہفتہ اور اجتماع میں مفتی صاحب کے ساتھ، اور رات بھی یہیں قیام فرماتے تھے، اور شاید اس دن کی عشاء بھی شاید مفتی صاحب نے پڑھائی تھی، تو ساتھ ہی تھے، اور میں جمعے کی نماز پڑھ کر اپنی والدہ کو لے کر حیدرآباد گیا تھا۔ اچھا، تو حیدرآباد بس ابھی ہم پہنچے اور وہاں سے پھر فون آیا کہ یہ ایک بس واقعہ تھا۔ خیر، یہ ایک باتیں تھیں جو آپ سے وہ شیئر ہو گئی ہیں۔ آپ کو چل مدینہ کا واقعہ بھی سنانا ہے اور سلمان بھائی سے بھی خوشگوار واقعات لینے ہیں، لیکن آپ کی کالس بھی لینی ہے۔ شفیق اتاری، دارالفتاح اہل سنت۔ ماشاءاللہ پروگرام آپ کا خوشگوار لمحات جاری ہے، اور ٹرین کی بات آئی تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی۔ 99 میں دوران طالب علمی جب پنجاب سفر ہو رہا تھا تو حاجی امین صاحب اسی ٹرین میں تھے، اور ہم لوگ کسی اور بوگی میں تھے، یہ کسی اور بوگی میں۔ ہمیں ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ اسی ٹرین میں ہے، لیکن صبح فجر کے لیے یہ صدائے مدینہ لگانے کے لیے ہماری بوگی میں آئے، اور انہوں نے ہمیں فجر کی نماز میں 1 گھنٹہ تقریباً پہلے اٹھایا، اور بھی کچھ اسٹوڈنٹ جامعۃ المدینہ کے طالب علم تھے، تو سب کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ آگے جو اسٹیشن آئے گا وہاں وضو کریں گے، اور اس کے بعد وہاں جا کر فجر کی نماز وہ ہم پڑھیں گے، اور اگر آپ نے وضو اس اسٹیشن پہ نہیں کیا تو آگے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک یاد تھی یہ آئی ہے تو میں نے کہا چلیں یہاں شیئر کرتا ہوں۔ حاجی صاحب کو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن ہم طالب علم تھے اور اس وقت کی ان کی یہ یاد بالکل ابھی تک رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے شفیق صاحب آپ کی خوشگوار یادوں کا بھی تسلسل باقی ہے، آپ کو لیں گے انشاءاللہ دوبارہ، آپ کے ساتھ میں بھی بہت سارے سوالات رہ گئے تھے۔ جی کال دیں۔ ماشاءاللہ امین بھائی، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انداز ہے آپ کا بیان کا۔ آپ جب کوئی حکایات بیان کرتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے، بہت خوشگوار انداز ہوتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ کو بچپن سے کہانیاں سننے کا زیادہ شوق تھا جو آپ کو اتنے سارے واقعات جلدی یاد ہو جاتے ہیں؟ یہاں کو دادا ابا کی کوئی باتیں آ جائے۔ جی حاجی امین، چلے یہیں سے لیتے ہیں، یہ کہانیاں کہاں سے آتی ہیں، حکایتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ آپ کے تعلق سے بڑا مشہور ہے، سوال بھی میرے پاس آیا تھا۔ نہیں، اس میں تو یوں ہے کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا بھی ماشاءاللہ ایک انداز حکایتوں کا رہا ہے شروع سے ہی، اور اب یہ ایک الگ ہے کہ واقعی کچھ اس طرح کا آج کے لیے کچھ حکایت لائے؟ الگ سے تو نہیں لائے، نہیں لائے، وہ آ جائے گی کچھ نہ کچھ۔ اچھا آ جائے گی، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ مطالعہ بھی رہتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے کہیں سے۔ ماشاءاللہ، امامت کے تعلق سے کوئی چیز؟ امامت کے حوالے سے ظاہر ہے جیسا آپ نے اشارے جو دیے نا، اس میں تلخ تجربات تو ہوتے ہی ہیں۔ میری ایک عادت تھی کہ جسے جمعرات اجتماع ہوتا تھا نا، تو میں اس بیان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنے بیان میں کوٹ کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ جمعرات اجتماع میں امیر رسول کا بیان تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ کسی کو اپنا وہ بنائیں جو آپ کو آپ کی خرابیاں کمزوریاں محتسب۔ تو میں نے اس موضوع کو لے کر کہا کہ اب ہمیں کون سمجھائے، ہمیں کون بتائے، تو اگر میری بھی کوئی بات ہو تو بھلے آپ لکھ کر دے دیا کریں، اور مطلب نیچے اپنا نام نہ لکھیں۔ اب وہ ہوا عصر کی نماز میں ایک پرچہ آ گیا مجھے، تو وہ پرچہ اچھا خاصا لمبا تھا، اس نے نام بھی نہیں لکھا تھا اپنا، لیکن یہ کہ اس میں کافی ایسی چیزیں تھیں کہ جو مطلب میرے حوالے سے انہوں نے محسوس کی ہیں۔ تو ظاہر ہے امامت کا شعبہ تو ویسے بھی بہت سینسٹیو یوں ہوتا ہے کہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ ضرور ہے کہ جب اس کو چلایا جاتا ہے تو بہت سے اچھے بڑے کام جو ہے بحیثیت امام بندہ کر سکتا ہے۔ دوران طالب علم سلمان بھائی آپ کے ساتھ کوئی ایسا خوشگوار واقعہ ہوا ہو؟ جی، دوران طالب علمی بھی میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے یہ نہ ہی ہوا تو اچھا ہوتا، لیکن ہوتا یادگار بھی ہے، کچھ نہ کچھ خوشگوار بھی ہے۔ جی، دوران طالب علمی میں جو سب سے زبردست اور خوشگوار جو لمحہ تھا وہ تھا کہ جس میں شیخ طریقت امیر سنت کے دست مبارک سے دستار فضیلت جو ہے وہ سجائی گئی۔ تو یہ اچھا، میں جب ہمارا بیچ جو تھا ان کی دستار بندی ہو رہی تھی تو میں وہ کلام پڑھ رہا تھا، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی
دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، یعنی یوں کر کے میں پڑھتا جا رہا تھا، اس ٹائم کی دستار بندی ہوتے تو سب سے آخر میں میری باری آئی، اور الحمدللہ جسے بولے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ دستار بندی ہوئی، یہ تھا۔ اور اس سے پہلے جو ایک بڑا سبق آموز بھی ہے اور خوشگوار بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں پہلی مرتبہ میں نے سفر کیا تھا وزیر آباد سے کراچی کا، جب میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو ٹرین سے وزیر آباد سے مجھے اسلام بھی ماشاءاللہ چھوڑنے کے لیے آئے، ہمارے ذمہ داران ہمارے علاقے کے اسلام بھائی، ہمارے ڈویژن ذمہ دار ماشاءاللہ، اسلام بھائیوں کا وہ تھا اسٹیشن کے اوپر 7-8 اسلام بھائی تھے، انہوں نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا، یہاں کراچی پہ آ کے اترے، تو اب میری ٹکٹ پہ لکھا ہوا تھا کراچی سٹی، تو میں نے کہا بھی اترنا ہے تو جب کراچی سٹی آئے گا نا تو ہی اترنا ہے، اس سے پہلے نہیں اترنا۔ اچھا، جو مجھے لینے آئے تھے وہ بھی کہیں یہ پیچھے رہ گئے، موبائل تو پاس تھا نہیں۔ اب جب کراچی کینٹ آیا تو گاڑی تقریباً خالی ہو گئی، اب جب کراچی سٹی جب وہ گاڑی پہنچی تو اترنے والا میں تھا یا کچھ اور لوگ تھے۔ اچھا، میں اسٹیشن سے نکلا باہر آ کے، اب میں بولوں جی مجھے فضان مدینہ جانا اور محلہ سداگران جانا ہے، اب ہمیں تو محلے ہی آ رہے ہیں ادھر گاؤں میں، فلاں محلہ فلاں محلہ فلاں محلہ۔ اچھا، اب وہ جس سے بھی پوچھوں تو وہ بولیں یار اس کا تو ہمیں تو اس محلے کا نہیں پتا، اتنا بڑا کراچی سے۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان اتنا بڑا کراچی آپ محلہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو کسی بڑے علاقے کا نام بتائیں۔ میں نے کہا ہے کراچی، انہوں نے کہا بھائی جان کراچی بہت بڑا ہے۔ تو پھر اچھا میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا فضان مدینہ کا ایڈریس ہے فضان مدینہ پرانی سبزی منڈی، میں نے پرانی سبزی منڈی کہا نا، پھر مجھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ فلاں بس پر بیٹھ جائیں۔ میں بس پر بیٹھ گیا، بس والے کو میں نے کہا بھائی جان مجھے فلان جب آ جائے پرانی سبزی منڈی تو مجھے آپ اتار دیجیے گا۔ بس والے نے مجھے نہیں اتارا، بس چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے، میرا دل بھی ہل رہا، رات کا وقت تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جب ڈاک خانہ کراس کیا نا گاڑی نے، تو میں نے کہا بھائی وہ پرانی سبزی منڈی ابھی تک آئی نہیں، میں نے کہا وہ تو کب پیچھے رہ گیا، بھائی جان اترے نیچے اترے۔ اچھا، انہوں نے مجھے وہاں سے اتار دیا، میں نے اپنا بیگ پکڑا ہوا ہے اور میں وہاں سے نیچے اتر گیا۔ اب کیا کروں بھائی، فضان مدینہ جانا پرانی سبزی منڈی، اب وہاں سے کسی سے پھر پوچھا، انہوں نے کہا آپ دوسرے روڈ پر جائیں، وہاں فلاں گاڑی پر بیٹھے وہ آپ کو اتارے گی وہاں پہ۔ اچھا، اب مجھے وہ گاڑی کون سی تھی میں وہ بھول گیا۔ آپ پھر ایک سے اس میں پوچھا، آپ کسی بھی بیٹھ جائیں وہ آپ ادھر ہی گاڑی جائے گی۔ اچھا، اب میں ایک گاڑی میں بیٹھ گیا، تو اللہ کی رحمت سے اس کنڈکٹر نے یہاں پر آ کر مجھے مین روڈ پر اتار دیا۔ میں نے جب دیکھا نا جی لکھا ہوا نظر آ رہا تھا عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ، تو میں نے خود ہی کہا اذکر اللہ 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 خود ہی کرتا ہوا۔ یہ تو ذہن بن گیا ہوا تھا مدنی ماحول کی برکت سے کہ جب بھی کوئی خوشی والی بات ہے تو اللہ اذکر اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے۔ تو یوں کرتے کرتے میں آ گیا۔ اچھا، آنے کے بعد پھر آگے جو ہوا، اب وہ چونکہ خوشگوار لمحہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اچھا وہ کس طرح خوشگوار نہیں ہوں میں بتاؤں۔ اچھا، میں ایک دیہاتی نہیں ہے پھر بھی بتا رہا ہے، نہیں میں عرض کرتے رہا ہوں کسی مسکنسپشن کا آئندہ موقع ملے نہ ملے یاد ہے میں بلانے کا۔ نہیں یہ ملانے میں نہیں، کوئی مسکنسپشن کا شکار رہ جائے، نہ خوشگوار کیا تھا۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ میں جب میں ایک دیہاتی اسٹائل تھا میرا، تو میں جب آیا تو اچھا تھا جی اب بھی ہے وہ اب وہ جو سیکیورٹی کس ٹائم ہے اتنا، انہوں نے کہا کہ آپ کدھر آئے ہیں، کس سے ملنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یار میں وزیر آباد ہوں، اٹھ کے کراچی آ گیا، تسی مینوں جڑا نا اندر نہیں پہ جان دیں۔ اب وہ جیسے ایک ہوتا ہے مزاج لوگوں کا بھی، ہم یہاں آئے ہیں تو آپ یوں نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو ہمارے یہاں 2 اسلامی پڑھتے تھے، ان کا میں نے نام لیا۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ تو ابھی حلقوں میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا حلقوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ تو تھلے لے آؤ، میں کراچی ہوں، میں وزیر آباد ہوں، کراچی آ گیا، تو تھلے لاؤ، پوچھو کتنے ہیں کتنے نہیں۔ بہرحال یوں کر کے وہ تھوڑا سا اللہ کی رحمت سے اس ٹائم میں نے شفقت یوں کی، پھر انہوں نے مجھے الحمدللہ اندر ایکسیس دیا، میں آیا فضان مدینہ میں اور پھر داخلہ ہوا الحمدللہ، پڑھتے پڑھتے آج یہاں تک پہنچا۔ کیا بات۔ حاجی امین کی ایک بڑی یادگار تصویریں ہمارے پاس ہیں امیر سنت کے بارگاہ میں، ان کی جو کس طرح حاضری ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی، کون کون ہے اس میں، آئیے وہ بڑا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید حاجی امین کا ایک خوشگوار لمحہ، خوشگوار ترین لمحہ ہو تو شاید کوئی تعجب نہیں ہے، ذرا دکھائیے گا۔ جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن
نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، کبھی عطار کا یا رب۔ یہ کیا تھا حاجی امین بھائی؟ یہ میں نے بھی دیکھا، میں کہا یار اصل میں جب باپا خوب امیر آپ نے مطلب لوٹا لوٹی کی تھی، امیر علیہ سنت کی جب آمد ہوتی تھی نا بیرون ملک سے، تو الحمدللہ شروع سے یہ روٹین تھا کہ گلی میں حاضری ہوتی تھی نا، تو کبھی کبھی ملاقات اور یہ سب سلسلہ بن جاتا تھا۔ تو جب بھی امیر حسن کی تشریف آوری ہوئی تو میری حاضری ہوتی تھی گلی میں۔ تو ایک دو دفعہ میں نے دیکھا کہ باپا کی آمد ہوئی نا تو بچوں کی عید ہو گئی، اس طرح میں بچے لے کر آئے تھے، تو کچھ ایسا گیپ ملا مجھے کہ مجھے حاضری، اور پھر بھائی کو میں نے کہا، میں فیضان مدینہ میں ہی تھا، میں کہا بچوں کو لے آیا یار، پیر صاحب نوازتے ہیں تو ہمارے خاندان کو بھی برکتیں مل جائیں گی۔ تو یہ ایک بڑا یادگار میں نے بھی اس کو دیکھا، الحمدللہ مزہ آیا میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا حاجی امین ابھی پروگرام سے پہلے، مجھے بہت مزہ آیا کہ اصل میں اس میں مجھے ایک خوبصورتی ایک اور یہ نظر آئی ناظرین کہ یہ نا یہ اسلامی بھائیوں کے لیے میں خاص طور پر جو درخواست کر رہا ہوں، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کیا بات، اپنے بزرگوں اور تحریک کے ساتھ وابستہ کر کے رکھیں۔ دیکھیں ہم نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، لیکن اگر ہمارے بچے جو ابھی 2 سال کے، 4 سال کے، 8 سال کے، جو بھی ان کی عمریں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت دے، سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن جب ہم دنیا سے جائیں گے اور اگر ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے خاندان کے بچے، یہ ماشاءاللہ امیر سنت سے ان کی نسبت ہوئی، طریقت میں پیری مریدی کے مرید کے ہونے کے تعلق سے، دعوت اسلامی کے تعلق سے، گھر میں دعوت اسلامی، تو یہ نا ہمارے جانے کے بعد یہ رہیں گے وابستہ دعوت اسلامی سے، اور ان کا دعوت اسلامی سے وابستہ رہنا ہمارے لیے قبر میں راحت کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی یہ سمجھے یہ آگے کی تیاری ہے، جس کے لیے اگرچہ وہ ماحول ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ بچے، مجھے یاد ہے پیر کالونی میں جب امیر سنت کی رہائش ہوتی تھی تو شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ باقاعدہ بچوں کا سلسلہ ہوتا تھا، اور اسلامی بھائی اپنے بچے لے کر آتے تو ہمیں سب بچوں کو لے کر بیٹھتے تھے، تو وہ ایک وقت تھا، اسی ٹائم کا ایک نہیں یہ تو ادھر کا واقعہ ہے، یہ جنت حال کا ہے، یہ دروازے اور یہ لوکیشن جنت حال کی، ٹھیک جنت حال کا ہے۔ تو میں جنت علی آپ ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں بھی آپ نے اللہ کیا، آپ تو پھر آپ ہونا ٹھیک ہے، تو وہاں بھی مطلب وہاں بھی ہوا ہے، جب تقسیم ہوتا ہے تو پھر آپ تھے، تو یہ نہ یہ ہونا چاہیے، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے آس پڑوس سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ اور اپنے پیر صاحب کی نسبت کے ساتھ اور ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا، وہ جانا ہی ہے انشاءاللہ، یہ ہمارے لیے قبر میں جو راحتوں کا سامان کریں گے نا، اللہ نے چاہا تو یہ وقت ہمیں قبر میں شاید بڑا خوشگوار لمحہ ہوگا وہ قبر کا، یعنی ایک تو دنیا میں خوشگوار لمحات ہوتے ہیں، اپنی قبر کے خوشگوار لمحات اور خوشگوار معاملات کے لیے بھی ہم کو تیاری کرنی چاہیے ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کچھ کال سے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی حاجی عمران اتاری صاحب، نگران شورا، آپ کی ہنسی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، جب آپ ہنستے ہیں تو وہ خوشگوار لمحہ میرے لیے ہوتا ہے۔ میں مسلسل آپ کے 5واں ایپیسوڈ مسلسل دیکھتا آ رہا ہوں، اللہ آپ کو یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جی آگے بڑھیں۔ میں اپنا ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں جی، میرا 8th کلاس میں رزلٹ آیا تھا، اور رزلٹ میں آپ کو پتا ہے بچے کی کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اسپیشلی چھوٹی کلاسوں میں ہوتا ہے، جس میں 8th کلاس، 9th کلاس، 7th کلاس۔ تو 8th کلاس میں بورڈ کا ایگزام تھا، اور اس میں جو فرسٹ ٹائم جو رزلٹ اناؤنس ہوا تو اس میں میرے مارکس جو ہے 800 میں سے 701 بتائے گئے، جو بعد میں جو ہے نا پتہ چلا کہ وہ غلطی سے آگے ہیں۔ تو ایک دفعہ تو ساری اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، پوزیشن اسکول میں بتا دی گئی، لیکن تقریباً 1 ماہ بعد جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے 800 میں سے 751 ہے، اور میں بورڈ میں فیصلہ آباد بورڈ میں میری پہلی پوزیشن ہے، تو وہ لمحہ جب میں نے سنا، اور اسپیشلی جب میرے والد صاحب جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میرے والد صاحب کو میرا رزلٹ مل چکا تھا،
تو میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو میرے والد صاحب میرے لیے کھڑے ہو گئے. تو وہ جو خوشی کا لمحہ تھا نا جب ابو نے میرے والد صاحب نے مجھے گلے لگایا, تو یقین جانے بھائی صاحب جتنی خوشی مجھے آج بھی وہ یاد ہے, میں اتنی مجھے خوشی زندگی میں شاید بعد میں نہیں ملی. تو میں یہ اپنا ایک واقعہ بتانا چاہ رہا تھا. اللہ آپ کے والد صاحب کو گھر کی رحمت فرمائے. بچے اس طرح کوئی اچھا یا کوئی ایسا نیک کام, عمدہ کام کریں تو بچوں کو, بڑوں کو چاہیے کہ ان کو اپریشیٹ کیا کریں. یعنی میں اپنے جملے کو اس طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بچے جب بھی کوئی اچھا نیک یا عمدہ کام کریں تو ان کو ہمیشہ والدین یا بڑوں کی طرف سے اگر اپریسیشن ملتی ہے, حوصلہ افزائی ملتی ہے, تو وہ ان کے لیے کافی یادگار وہ لمحہ رہ جاتا ہے. تو یہ ان کا ایک خوشگوار یادگار لمحہ تھا جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. جی آپ آئے نا, اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کا یہ واقعہ کتنا پرانا ہے, درس نظامی کی طرف بھی آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی جتنی آپ کو کامیابی اگر اللہ نے چاہا ملی, اور پھر آپ دیکھیں وہاں بھی جو حوصلہ افزائیاں ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ پھر وہ ہمارے والدین کے لیے جتنا وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا اس کی وہ اپنی مثال آپ ہوگا ماشاءاللہ. جی کال دیں. نگران شورا ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقی و برکتیں عطا فرمائے. سلسلہ بہت ہی پیارا جا رہا ہے. عرض میری یہ ہے کہ میری زندگی کا خوشگوار لمحہ یہ تھا جب میں فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوا. امیر اہل سنت سے ملاقات تو نہ ہو پائی لیکن آپ کی زیارت سے مشرف ہوا, بہت لطف آیا. میری زندگی کا خوشگوار لمحہ یہ تھا. ماشاءاللہ. یقیناً پیر و مرشد کی زیارت, ان کا دیدار اور ان کو دیکھنا خود ایک بہت ہی یادگار اور خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. یعنی یہ واقعی وہ مرید کے جو برسوں کے بعد جسے پیر کے پاس آنا, دیکھنا اور ملنا بھی اگر نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے. لیکن آج کل کے حالات جو کووڈ کی وجہ سے وہ تھوڑے سے چینج ہیں, لیکن زیارت تب بھی ہوتی ہے. تو آپ مدنی مذاکرہ بھی دیکھا کریں. حاجی امین, چل مدینہ کے تعلق سے آپ کی کال تھی, پہلے کچھ حاجی امین کے سفر مدینہ کے مناظر دیکھتے ہیں. سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو, عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو. یہ لمحات ہوتے ہیں, یہ لمحات خوشگوار جسے کہتے ہیں نا, یادگار, اور جب یاد آئیں تو بس یاد آ جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ 95 میں تو خیر یہ سب مناظر نہیں تھے وہاں, لیکن بہرحال چل مدینہ ہونا بھی ایک بہت بڑا خوشگوار لمحہ تھا. لیکن ان دنوں میں نیک اعمال جو مدنی انعامات تھے وہ 30 تھے, تو وہ ہمیں ملے تھے کہ بھائی اس پر جو عمل کرے گا تو پھر وہ درخواست چل مدینہ امیر علیہ سنت فرمائیں گے. الحمدللہ کیونکہ ہمارے ذمہ داران اس میں ترغیب دلاتے تھے, تو میرے 29 ہو گئے تھے, تو پھر وہ درخواست ہوئی تھی. اچھا وہ جب چل مدینہ کا جب سلسلہ شروع ہوا تو میرا پہلا نمبر تھا, یعنی پہلے نمبر پہ میں ہوا تھا. اب مجھے اس کا کچھ اور تو آتا نہیں تھا کہ کیا کرتے اس کے بعد جب چل مدینہ کا اعلان ہو جائے تو, لیکن اس کے بعد جن جن کا چل مدینہ ہوا اور وہ جو کیفیت تھی تو وہ یاد آتا ہے نا, تو وہ یار میں رہ گیا, ہم کو تو پہلے پتا ہوتا تو میں بھی کچھ, وہ ہے نا کہ اسلام میں تھے جن کا وہ نام رکھا تھا نثار مدینہ, تو وہ بھائی یہ مدینے جائیں گے تو نثار ہو جائیں گے سبز گنبد پہ. تو وہ تو پریکٹیکل اور اس طرح کے رونے دھونے کا جو سلسلہ تھا. تو ماشاءاللہ ایک یہ کہ چل مدینہ پھر امیر علیہ سنت کے ساتھ جب سفر ہوا وہ سارے ہی زبردست یاد ہے. تو خاص کر اس کے بعد تقریباً 17 سال 2000 میں جانا ہوا تھا لاسٹ ٹائم, تو 17 سال میں نہیں گیا تھا. تو چونکہ گھر والوں کا بھی حج تھا تو امیر سنت نے مطلب اجازت عطا فرمائی. تو محفل مدینہ تھی 2018 کی, تو اس میں سب کی میں ملاقات ہو رہی تھی حاجیوں کی جو جا رہے تھے. تو چونکہ اس سال میں نے بھی بھرا تھا فارم, تو پھر کسی نے بتایا پاپا یہ بھی جا رہے ہیں. مگر اس پر جب آپ نے ملاقات ہوئی تو میں یہی اسی پر میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو اس میں ایک اسلام بھائی نے باپا کو ہار پہنایا تھا کہ بابا آپ کو بھی حج مبارک, اس طرح سے. اچھا یہ وقت تو ہو گیا,
اب جیسے ہی ہمارا ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی سفر ہوگا، اب وہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ یار اب ہم کیسے، لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی وقت ملا۔ عرفات کے میدان میں بھی آپ تو بالکل مائک لے گئے، عرفات کا تھا۔ اچھا میں ابراہیم بابو اگر ہم ساتھ تھے، اب ہمیں جگہ نہ ملے گا کہاں ہے، تو الحمدللہ جہاں گھوم کے جہاں ہم تھک کے کھڑے ہوئے تھے نا کہ یار کہاں یہ دعا ہوگی، تو اتفاق سے تھوڑی دیر بعد آپ سب وہیں امیر رسول کے ساتھ تشریف آوری ہو گئی۔ الحمدللہ پھر یہ موقع ملا تھا تو ایک یادگار ہو گئی کہ یہ بھی دعا میں امیر رسول کے ساتھ۔ مسجد نبوی شریف میں بھی بیٹھنے کا جو ایک یہ زندگی کی مطلب کہ ایک حسین یادیں، میں عبداللہ کے ساتھ باہر مسجد نبوی شریف کے باہر ہم دونوں کھڑے تھے، آپ امیر رسول سب تشریف مطلب حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر جیسے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو پھر ہم پیچھے ہم بھی آئے۔ اچھا پھر باپا سین میں تشریف فرماتے، آپ بھی تھے اور ہم سب قریب، تو یہ کیا بات ہے۔ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ ہم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں۔ ہم رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ آج بھی سوالات رہ گئے کافی، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے۔ ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ وہ ہے رب میری دعا۔